اللہ کے ہاں معذور کون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہو، کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کیا معذور ہے، اللہ دیکھ لیں گے میرے بندے نے میرا حکم پورا کرنے کے لیے، میرے بندے نے میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے، اگر یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں معذور ہے، ورنہ مجرم ہے، اگر کوشش نہیں کرتے تو مجرم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس شکل میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے اس پہ استغفار کرتے رہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہی لباس تبدیل کر لیں، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کیا مجرم نہیں ہیں، ورنہ آپ اللہ کیا مجرم صاف ایسا فرماتے تھے۔ میرے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے، میں تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں سارے عالم۔ تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی آتا تھا سب سے پہلے اس کے لیے وہ آ کر ایسا بدل جایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری امتوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، الگ الگ چمکتے ہوئے نظر آتا۔ حالت یہ ہے کہ کسی کو سلام کرتے بھی ڈر لگتا ہے، نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے سے پہلے کہ آپ کے کیا نام ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو گیا ہے کہ اس کو سلام کرتے ہوئے خیال ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان یا غیر مسلم۔ صاحب آپ سے تو میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں۔ مسلمان نے اپنا حجہ یہ بنا لیا ہے کہ ابھی یہ سلام کا بھی مستحق نہیں رہا ہے، اس کو سلام کی کیسے کی جائے پتہ نہیں کون ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سنتوں کا بڑا مقام ہے، اور سنتوں کو مٹانا دین کو مٹانا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے فرائض چھوڑ دیے تو اسلام جو ہے ضائع ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ اسلام کا ایک حصہ معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا حصہ معاشرہ ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ چار شعبے ہیں، یہ ایمان کا معاشرہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بنیادی طور پر بحث کر رہے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام سر سے لے کے پیر تک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھ کر پہچانا جائے کہ مسلمان ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات آپ کی خدمت میں حاضر ہو، حیات الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اس کہ ایمان کی حقیقت۔ یہ 7 آدمی کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر پہچان گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حلیے سے پہچانے کے مومن ہیں۔ ہم قریب آئے، آپ نے ہم سے پوچھا آپ نے کہ تم کون ہو؟ ہم نے آپ کے سوال کے ساتھ جواب دیا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ کہ انسان کا مزاج ہے یہ کہ وہ جو اصل اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ آپ پوچھیں کسی دکاندار سے کہ آپ کیا ہیں، کہ میں تاجر ہوں۔ آپ ڈاکٹر مجھے آپ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کسی انجینئر سے پوچھیں آپ کیا ہے، کہ میں جس آدمی کا دنیا میں جو کام ہوتا ہے اس کام سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ صاف کیا ہم سب ایمان والے ہیں؟ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے صاف فرمایا کہ رسول اللہ 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، 4 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ تقدیر کہتی ہے اس کو ہے کہ بندہ اللہ کے ناگوار فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، بندہ اللہ کے فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اللہ نے اس کی پیشانی پر لکھ دیا ہے۔ بچے کی پیدائش سے بہت پہلے فرشتہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی خبر کرتا رہتا ہے کہ اب یہ رحم کے اندر نطفہ اس حالت میں ہے، اب یہ لوتھڑا ہو گیا ہے، اب یہ بن گیا ہے، اب یہ جسم بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر سب کچھ لکھ دو جو کچھ اس کو پیش آنا ہے۔ رشتہ آتا ہے پیشانی لکھ کر چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا مقدر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہر آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ آپ تین مذہب کا آدمی ہو، کوئی فقیر ہو یا کوئی وزیر ہو، آپ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، اور یہ کہا کہ ہم 5 باتوں پر ہمارا عمل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم اس شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسری ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ہم نماز کو درست بھی کرتے ہیں اور ہم نماز پر دوسروں کا آمادہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارا معمول ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے
اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ایسا بنیادی ذریعہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو مسلمان ساری قوموں سے جزیہ لیا کرتا تھا۔ اب دیکھ لیجیے آپ، مسلمان نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی، اللہ سے چھپائی، اللہ سے زکوٰۃ کے مال کو اس نے چھپایا اور اس نے اللہ کا حق مارا زکوٰۃ کا۔ اللہ نے اس پر کتنے طرح کے ٹیکس مسلط کر دیا، آپ دیکھ لیجیے کتنے ٹیکس مسلمانوں پر، کتنے ٹیکس سے مسلمان پریشان ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو ساری قوموں سے ٹیکس لیا کرتا تھا۔